अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो आप सब लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने डिफरेंट इदारों में जाके सुना होगा कि हम आपको 1 मंथ में इंग्लिश सिखा देंगे, 2 मंथ में या 3 मंथ में डिफरेंट चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट को ना एक कन्फ्यूज़न हो जाती है, एक प्रॉब्लम उसके माइंड में एक क्वेश्चन बन जाता है कि 3 मंथ वहाँ पे गुज़ारने के बावजूद वो एक ख़ास किस्म का कोई कोई अच्छा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख पाते, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको मैं ये बता सकूँ कि एक्चुअली कितना टाइम लगता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश? पहली बात तो ये है कि इंग्लिश हम किस तरह सीख सकते हैं, इस पे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा डिफरेंट, ठीक है? कौन-कौन से बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी यूट्यूब चैनल्स है, क्योंकि हम सबके लिए बेस्ट, बिगिनर के लिए कौन से चैनल बेस्ट है, इंटरमीडिएट के लिए कौन से और एडवांस लर्निंग के लिए कौन से चैनल बेस्ट है। मेरी रिसर्च इसके ऊपर जारी है, सबको उठा के ना मैं एक टेबल की शक्ल में आपके सामने लेके आऊँगा, फिर ये सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको ये चीज़ एटलीस्ट क्लियर हो कि हमें क्या करना है, ठीक है? सो अ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि जब भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, पहले अपने गोल को डिसाइड कर दें कि आपने किस पर्पस के लिए ये सीखनी है। डेली कन्वर्सेशनल के लिए या कन्वर्सेशनल जो फ्लुएंसी है, डेली कम्युनिकेशन है, इस पर्पस के लिए आपको सालों नहीं लगाने पड़ते, ठीक है? इसमें डेली कन्वर्सेशन के लिए तो आप 4 से लेकर 6 मंथ के अंदर इंग्लिश सीख सकते हैं। जॉब लेवल की जो इंग्लिश होती है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ इसमें लगता है क्योंकि आपकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है या आपकी क्वालिफ़िकेशन का आप अगर आपको एक बार जॉब मिला है ना, इट मीन्स कि आपने एक ख़ास लेवल तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ही ये जॉब हासिल किया है। तो इट मीन्स कि आपका बेसिक ऑलरेडी बेस क्लियर है, बल्कि आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस्ड, जॉब बेस्ड, ठीक है, इंग्लिश फॉर बिज़नेस पर्पस आपको चाहिए, जो कि आपको 2 मंथ में फिर 45 डेज़ में 3 मंथ में आप सीख सकते हैं। या अगर आपका गोल मकसद क्या हो, एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना हो, जैसे कि आईएलटीएस, सीपीटी, प्रोफिशिएंसी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो भी अप्रॉक्सिमेटली 1 मंथ से लेकर बाज़ इदारे 45 डेज़ में और बाज़ इंस्टीट्यूट जो है वो 2 मंथ में ये कोर्स करवाते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको टेस्ट पैटर्न समझाया जाता है, इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। वो ऑलरेडी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश जानते हैं, बल्कि आपको एक ख़ास गाइडलाइन टेस्ट पैटर्न के लिए, एक ख़ास इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, एक प्रैक्टिस की, एक गाइडलाइन की जो कि हम आपको देंगे, ठीक है? सवाल ये है, फिर अगर एक बिगिनर कोई बंदा हो जो कि इंग्लिश सीखना चाहता हो, वो करे तो क्या करे? चलो सुन लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनें। दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की डिफरेंट लेवल होती है। इस तरह इंग्लिश की इंटरनेशनल सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे इंग्लिश की 6 लेवल है। कितनी? 6, जिसको सेफ़र लेवल्स कहते हैं। क्या? सेफ़र लेवल्स। सेफ़र स्टैंड फॉर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है? ये कॉमन यूरोपियन क्या है? फ्रेमवर्क है, जिसको लैंग्वेजेस के रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है। सब टाइम नीडेड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है? तो कितना टाइम लगता है, ये तो एग्जैक्टली हम तब बता पाएंगे क्या हमें लेवल क्लियर हो। देखो, A1 A2 लेवल जो है ये बिगिनर लेवल है। A1 बहुत बिगिनर है, प्री एलिमेंट्री लेवल है। A2 एलिमेंट्री लेवल है, बिगिनर लेवल्स है दोनों। B1 B2 इंटरमीडिएट लेवल्स है, ठीक है? B1 एंड B2। C1 C2 जो है ये एडवांस लेवल है, ठीक है? अब वाज़ेह सी बात है, कोई स्टूडेंट अगर C1 C2 तक सीखना चाहे टाइम तो ले लेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट बहुत बिगिनर होते हैं, वो सिर्फ जनरल कम्युनिकेशन सर्वाइवल के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश सीखना इतनी मुश्किल बात नहीं है। चलो मैं आपके सामने, मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये स्टैटिस्टिक डाटा आपके सामने रखा है, डिफरेंट चीज़ों पे सर्च करके, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिफर लेवल के लिए एस्टिमेटेड टाइम कितना रिक्वायर होता है? देखो, अगर आपको A1 से A2 लेवल तक जाना हो तो ये आपसे 3 से 6 मंथ लग सकते हैं। पहले जो 3 मंथ है ये में A1 लेवल,
اور باقی 3 منتھ میں آپ A2 لیول تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی 6 منتھ میں آپ کیا کر سکتے ہیں، جو بیسک ہے بگنر لیول یہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں دونوں 6 مہینوں میں۔ لیکن اے ٹو سے لے کر B1 تک جانے کے لیے آپ کو کم سے کم 6 منتھ لگیں گے۔ 6 سے لے کر 12 تک اگر آپ کو آگے جانا ہو تو یہ 6 مہینے سے کو 12 تک ٹائم لگے گا، جو کہ 6 منتھ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور B1 سے B2 لیول تک جانے کے لیے آپ کو مزید کیا کرنا ہوگا، یہ اس میں آپ مزید 6 منتھ لگائیں گے۔ کتنا؟ 6 منتھ۔ اگر ہم دیکھیں 12 یا 9 دیکھیں، لیٹ سپوز تو 9 سے لے کر 18 منتھ تک، ٹھیک ہے، جو کہ ہو جائے گا 6 منتھ۔ اس طرح اگر کسی کو B2 سے C1 تک جانا ہو تو 1.5 سال سے لے کر 3 سال لگ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لیول کے اکارڈنگ چلے گئے، ہم دیکھو میں آپ کو پھر آورس کے حساب سے بتاؤں گا، پھر کلیئر ہوگا۔ C1 سے C2 تک جانے کے لیے 2 سے 4 سال لگتے، یعنی بیسک سے لے کر ایڈوانس، کمپلیٹ ایڈوانس انگلش سیکھنے کے لیے 2 سے لے کر 4 سال لگ سکتے ہیں، اپراکسیمیٹلی 2 سے 2.5 سال، ٹھیک ہے۔ شاید آپ کنفیوز ہوں گے یہ کتنے منتھ ہو گئے، کتنے سال، یہ کیا مسئلہ ہے؟ چلو میں آپ کو مزید اسپیسیفائڈ انداز میں بتا دوں۔ How long does it take to learn English؟ دیکھو ڈیٹا کہتا ہے کہ you only need minimum 25 hours to learn English۔ اگر آپ بگنر ہیں، آپ کو ABC بھی نہیں آتے، تو آپ کو زیادہ نہیں بلکہ صرف اور صرف 250 گھنٹے چاہیے انگلش سیکھنے کے لیے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو لیول ہے نا A1 سے لے کر C2 تک، A1 لیول کور کرنے کے لیے آپ کو 100 آورس چاہیے، 100 گھنٹے میں آپ بگنر لیول کور کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کوئی اکیڈمی جا کے آپ جانا چاہیں، اگر ہر اکیڈمی کا 3 منتھ کورس ہو، یعنی 90 ڈیز کا، اب اس میں چھٹی وغیرہ نکال کے 80 ڈیز رہ جائے گا۔ 1 آور کی اگر کلاس ہو، 1 آور کی کلاس، ٹھیک ہے، اگر 1 آور آپ گھر میں جا کے دینا چاہیں پھر تو آپ A2 لیول تک جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ سے کہتے ہیں نا سارے اکیڈمی والے 3 منتھ میں گارنٹی کے ساتھ انگلش بولے، وہ آپ کو یہ اسپیسیفائی کر کے نہیں دے رہے، بعض دیتے ہیں ایگزیکٹلی، لیکن بعض جگہوں پہ وہ نہیں آپ کو کلیئر کر کے بتا سکے کہ آپ کا کون سا لیول کلیئر ہو جائے گا۔ تو بگنر سب سے ایلیمنٹری لیول کو کور کرنے کے لیے اس کو نا، تو آپ کو صرف 100 آورس چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح A2 لیول تک آپ کو بگنر سے لے کر یہاں سے 200 گھنٹے چاہیے، 200 آورس ٹو ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ، رائٹ، ایٹ دیٹ لیول، A2 لیول تک۔ B1 لیول تک ریچ کرنے کے لیے، وہاں یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو 400 آورس چاہیے۔ B2 تک کتنے؟ 600 آورس آر ریکوائرڈ ٹو ریچ ہیئر۔ C1 اور جو کہ ایڈوانس ہے، C1 تک 800 آورس چاہیے اور C2 تک 100 آورس چاہیے۔ اب یہ آور جو گھنٹے ہیں ڈیفرنٹ ڈیٹا میں یہ تھوڑا ڈیفرنٹ بتائے گئے ہیں، جیسا کہ اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا سکوں، یہاں پر اپریکسیمیٹلی سیم ہی ہے۔ A1 سے A2 تک جانے کے لیے 180 آورس، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے 200 آورس آپ کو بتا دیے۔ اس طرح A1 سے لے کر آپ کو جانا ہو ڈائریکٹلی کتنا B1 تک، تو 350 گھنٹے لگتے ہیں۔ 350 گھنٹے میں آپ کو 3rd لیول تک، لیول 3 کور کر سکتے ہیں انگلش کا، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے پچھلے سلائیڈ میں کتنے بتا دیے آپ کو، 400 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے سارے اٹھا کے یہ سارے ڈفرینٹ ڈیٹا کی جتنی بھی چارٹ تھے جو انالیٹکس میں یہاں پہ شو کر گئے تھے، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھا میں نے، تاکہ آپ کو سارے کلیئر ہو۔ اس طرح کوئی بگنر ہو اور وہ ڈائریکٹلی 4 لیول کور کرنا چاہے تو انگلش کے 4 لیول یعنی B2 تک آپ کو کتنے 500 گھنٹے یا 600 گھنٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ C1 کے لیے 700 گھنٹے بکتا، اگر آپ بگنر ہے اور آپ چاہتے ہیں میں نے جب تک C1 لیول تک کور نہ کیا ہو میں رکوں گا نہیں، تو آپ کے کتنے لیول کور کر دو گے، 1 2 3 4 5 لیولز، جو کہ کیا ہے 700 آورس ہے یا 800، میں نے پچھلے میں 800 بتائے۔ C2 تو آپ کو 1000 گھنٹے چاہیے C2 لیول تک جانے کے لیے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ جو نیٹیو اسپیکر ہے کیا وہ سارے C1 C2 پہ ہیں، نہیں، C2 پہ نیٹیو بھی نہیں ہے، ان کو صرف کیونکہ وہ اس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں نا، رائٹ، تو وہ جس نے لینگویج کو ایکوائر کیا ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ سے، تو وہ بالکل بھی C2 لیول پہ نہیں ہے، کیونکہ C2 لیول پہ جو انگلش آتی ہے نا کافی ایڈوانس ووکیبلری، گرامیٹیکل اسٹرکچر آ جاتے ہیں جو کہ ان کو خود بھی نہیں آتے،
تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لیجیے۔ یہ بھی صرف وہی ایگزیکٹلی ڈیٹا ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ A1 سے آپ کو 90 سے 100 گھنٹے لگ سکتے ہیں، یہ اسٹڈی آورس ہے، ٹھیک ہے۔ A2 لیول کو کور کرنے کے لیے آپ کو اتنے اسٹڈی آورس چاہیے، 180 سے لے کر 200 تک۔ اس طرح اگر آپ کو آگے جانا ہو B1 تک تو 350 سے لے کر 400 آورس تک آپ کو چاہیے۔ B2 لیول تک 500 سے لے کر 600 آورس چاہیے آپ کو۔ یہ گرین جو ہے یہ بگنر لیول ہے، جو براؤن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کیا ہے، یہ سارے کے سارے انٹرمیڈیٹ لیول ہے دونوں، اور باقی جو بلو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ ہے ایڈوانس لیول، جو کہ 700 سے لے کر 800 اسٹڈی آورز آپ کو چاہیے C1 لیول تک انگلش میں پہنچنے کے لیے، اور C2 تک پہنچنے کے لیے آپ کو 100 سے لے کر 1200 آورز چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ ڈی موٹیویٹ مت ہونا۔ آپ جس بھی ادارے میں جانا چاہتے ہیں یا صرف خود سیلف لرننگ کرنا چاہتے ہیں، یوٹیوب سے، ڈفرینٹ اداروں سے، ڈفرینٹ بک سے، ٹھیک ہے، میں آپ کو جو باقی میری ویڈیوز میں ان کو میں آپ کو ریکمینڈڈ بکس بتاؤں گا ہر لیول تک جانے کے لیے۔ آپ کو ریکمینڈڈ بکس، ریکمینڈڈ یوٹیوب چینلز، ٹھیک ہے، آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے، پھر سب کچھ کلیئر ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ کتنا گرامر آپ کو چاہیے، کتنا ووکیبلری، کتنا اسپیکنگ وغیرہ، یہ سارے آپ کو میں کور کر کے دوں گا۔ کون سا ادارے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر پاکستان میں جانا چاہتے ہیں انگلش لینگویج کے لیے تو آپ کے لیے کون سے انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ بیسٹ ہے، یا پاکستان سے باہر کون سے ادارے ہیں، یا آن لائن پلیٹ فارم وغیرہ، وہ سارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں تھے آپ کو میں نے کلیئر کر کے بتا دیے۔ باقی جو جتنی بھی سکلز ہے، کور سکل جو ہم نے ٹریننگ کے دوران اس کے اوپر کام کرنا ہے، جیسا کہ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، ووکیبلری اینڈ گرامر، اس کو ہم نے کتنا ڈیلی ٹائم دینا ہوگا۔ تو لسننگ کے لیے آپ 30 سے لے کر 60 منٹ پر ڈے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریسیپٹیو اسکل ہے۔ پہلے ہم نے ریڈنگ اور لسننگ زیادہ کرنا ہوتا ہے، رائٹ۔ اسپیکنگ اگر آپ 20 منٹ بھی ڈیلی کریں نا پھر بھی ٹھیک ہے، رائٹ، 20 منٹس پر ڈے۔ ریڈنگ اس طرح 20 to 40 منٹس، رائٹ، رائٹنگ 20 to 40 منٹس کرے پھر بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ ووکیبلری گرامر کو اپنا ڈیلی ہیبٹس بنا دیجئے، کیونکہ آپ ایک بگنر، آپ کو پہلے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہے، پھر باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کو آورز میں بھی، ڈیز کے اندر بھی بتا دیا، اگر میں منتھ کے اندر بتا دوں پھر بھی ٹھیک ہے۔ پہلے جو آپ کے 4 ویکس ہے نا، یہ فرسٹ منتھ آپ بیسک کور کر سکتے ہیں انگلش کا، ٹھیک ہے، جو بیسک ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ A1 لیول جو ہے، اگر آپ 3 آور پر ڈے دینا چاہے تو جو 100 گھنٹے ہے، 100 آورز بیسک کورس، وہ آپ کور کر سکتے ہیں۔ اس طرح فرسٹ 3 منتھ میں آپ سروائیول انگلش سیکھ پاؤ گے۔ اگر آپ کو فلوینسی بلڈ کرنی ہے تو آپ کو 3 منتھ سے لے کر 9 منتھ تک جانا ہوگا۔ ڈیلی جو آپ کا اسٹڈی آورس ہے، 9 منتھ تک آپ محنت کرو گے، پھر آپ کی فلوینسی آئے گی، ٹھیک ہے۔ انڈیپینڈنٹ جو یوزر ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ یوزر بننا چاہتے ہو انگلش میں تو آپ کو 18 منتھ تک محنت کرنا پڑے گا۔ جو ایڈوانس ہوتے ہیں وہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، 18 منتھ سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک سا کورس تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھا۔ آپ ہم کیا کریں گے، نیکسٹ ویڈیو میں ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ریکمینڈڈ یوٹیوب چینل وغیرہ جتنی بھی بکس ہے سب آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ٹیک کیئر، تھینک یو سو مچ، سی یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر۔